رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرما کر آزاد نہیں چھوڑا اور بے یار مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بھی بتائے ہیں۔ وہ اصول کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن کریم میں لکھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اصولوں کو پڑھے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ اس کی زندگی فطرت کے مطابق گزرے۔ آج اکثر مسلمان زندگی گزارے چلے جاتے ہیں دنیا سے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم سے بالکل بے خبر ہو چلے جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس سے معلوم ہوا کہ رحم ہونے کا یہی طریقہ ہے کہ انسان ان دونوں کو پڑھ کر ان کے مطابق عمل کرے۔ تو زندگی میں ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کا مکمل ترجمہ اور اس کی تفسیر کم از کم ایک مرتبہ سبکن پڑھ لے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک کتاب احادیث مبارکہ کی وہ سبکن پڑھ لے۔ ایسی بہت سی کتابیں ہیں، بڑی کتابیں بھی ہیں چھوٹی بھی ہیں۔ بڑی کتاب مثلاً صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، اور اسی طرح سیاستائی کتابیں ہیں یہ، اور جامع ترمذی ہے، سنن ابی داود ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، مشکوٰۃ شریف ہے۔ یہ بڑی کتابیں عربی میں ہیں۔ مختصر کتابیں بھی ہیں، مثلاً ریاض الصالحین ہے، اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے یہ، اور اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق آپ کی حدیث ہیں۔ جو مسلمان روزانہ کئی گھنٹے فیس بک واٹس ایپ چلاتا ہے اور ان کو دیکھتا رہتا ہے، اسی طرح عصری تعلیم 16 سال ایک مسلمان حاصل کرتا ہے، اپنا کوئی ذریعہ معاش سیٹ کرنے کے لیے کام سیکھتا ہے، کوئی درزی کام سیکھتا ہے، کوئی مستری مزدوری والا کام سیکھتا ہے، کوئی لکڑی والا کام سیکھتا ہے، کوئی لوہے والا کام سیکھتا ہے، کوئی پلمبر والا کام سیکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت نکال کر قرآن کریم اور حدیث ترجمہ ہی پڑھیں تاکہ ہمارے سامنے دین اسلام کا نقشہ سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ ہر کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا۔ علم عمل کے لیے پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی ہے۔ جب انسان کے پاس علم آتا ہے پھر کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ وہ علم انسان کو منع بھی کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، وہ انسان کو دعوت بھی دیتا ہے کہ یہ کام صحیح کر لینا چاہیے۔ لیکن جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو، اسے معلومات ہی نہ ہو، حقیقت کا علم نہ ہو، تو انسان کے لیے ممکن نہیں کہ حقیقت تک پہنچ سکے۔ اس لیے روزانہ کچھ وقت نکال کر ہمیں ان دو چیزوں کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اتھینٹک چیزیں ہیں یہ۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ اتنی مضبوط اور معتبر بھی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرینی، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان اعتصمتم لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے ان کو پکڑ لو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تم صحیح راستے سے نہیں ہٹو گے۔ فرمایا کہ ایک تو اللہ کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم، اور نمبر 2 فرمایا کہ وہ سنتی، میری سنتیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ وہ حدیث مبارکہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ کے انسانوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، بندوں کے بارے میں کیا خیالات تھے، اللہ اور بندوں سے معاملات آپ کے کیسے تھے، تعلق آپ کا کیسا تھا، بیوی سے کیسا تعلق تھا، اولاد سے، اسی طرح پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے، غریب لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، چھوٹوں سے، بڑوں سے، مسلموں سے، غیر مسلموں سے آپ کا رویہ کیسا تھا۔ یہ سب چیزیں ہمیں دو چیزیں پڑھ کر ملیں گی۔ تو ہمیں زندگی میں ان کو بھی پڑھنا چاہیے، بلکہ روزانہ وقت مخصوص کرنا چاہیے کہ ہم کچھ وقت مخصوص کر کے روزانہ ان چیزوں کو پڑھیں تاکہ کسی نہ کسی کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے آتی رہیں۔ اور یہ تعلیمات اتنی ہمگیر اور جامع ہیں کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہیں۔ مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کہ تم کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں فرماتے۔
بلکہ نفرت فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی جامع آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کھاؤ اور پیو، کھانا پینا بھی ضروری ہے ضرورت کے مطابق، اس لیے کہ زندگی کا دار و مدار کھانے پینے پر ہے۔ کسی بھی جاندار کو غذا ملنا اگر بند ہو جائے زندگی خطرہ میں پڑ جاتی ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا پینا بھی ضروری ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جتنی مقدار کی جس خوراک کی انسان کو ضرورت ہے وہ خوراک استعمال کرنا اور اتنی مقدار استعمال کرنا بندے کے ذمہ فرض ہے۔ اگر وہ استعمال نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ پھر یہ ہے کہ جو چیز نقصان دہ ہے وہ اس کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ حد سے نہ بڑھو۔ جو آدمی حد سے بڑھ رہا ہے، مثلاً ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے یا اسی طرح جو چیز نقصان دہ ہے وہ استعمال کرتا ہے، وہ اس آیت کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی پڑھیں تو اس میں اس کی مزید تشریحات اور تفصیلات ملتی ہیں کہ جو چیز نقصان دہ ہوتی تھی آپ اس سے خود بھی پرہیز فرماتے تھے اور صحابہ کرام کو اس سے منع فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ تھے، آپ کھجوریں کھانے لگے، حضرت علی نے بھی کھانا شروع کر دیں تو آپ نے منع فرمایا کہ علی تم کھجوریں نہ کھاؤ، تمہاری آنکھیں خراب ہیں، جب آنکھیں صحیح ہو جائیں گی پھر کھجوریں کھانا۔ تو دیکھیں آپ نے منع فرمایا، اس سے معلوم ہو کہ پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ کیا یہ کرتے ہیں کہ نہیں جی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں، اللہ کا نام لے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیرات رکھی ہیں، خاصیت رکھی ہے۔ ہر چیز میں کوئی تاثیر ہوتی ہے، کچھ چیزیں گرم ہیں، کچھ چیزیں ٹھنڈی ہیں، کچھ چیزیں تر ہیں، کچھ چیزیں خشک ہیں، تو اپنا مزاج انسان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے۔ اگر مزاج میں پہلے ہی بہت زیادہ گرمی ہے اور انسان مزید گرم چیزیں کھاتا ہے تو مزید گرمی پیدا ہو کے بیماریاں پیدا ہوں گی۔ اگر مزاج پہلے ہی بہت ٹھنڈک ہے اور آدمی مزید ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتا ہے، مجھے تو دل چاہتا ہے کہ میں ٹھنڈی چیز استعمال کر لوں، ٹھنڈ جب حد سے بڑھے گی تب بھی انسان بیمار ہوگا۔ مزاج میں پہلے سے خشکی بہت زیادہ ہے اور انسان مزید خشک پیدا کرنے کی چیزیں استعمال کرتا ہے تب بھی بیمار ہوگا، خشکی حد سے بڑھ جائے گی۔ تو دیکھیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث اور ایک ایک ہدایت کیسے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے کہ روزانہ ہم قرآن کریم کی کسی ایک دو آیت کا ترجمہ پڑھیں، ایک دو حدیث مبارکہ پڑھیں، پہلے سبقن کی کتاب کسی عالم دین سے پڑھ لیں، اس کے بعد ذاتی مطالعہ ہم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان دونوں چشموں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.